बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही तरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में, खबरें अंदरूनी सतह की सूरत हाल पर भी आई है और आलमी सतह की सूरत हाल पर भी आई है। पहले आपके साथ अंदरूनी सतह की सूरत हाल शेयर करते हैं पाकिस्तान की, फिर जो है आलमी सतह पर आते हैं। पहली जो इंतहाई तरीन खबर है ना, वो पाकिस्तान की ऊंची उड़ान जारी मौशी बहरान की वजह से आज टीवी ने दर्जनों मुलाजिमीन की नौकरियों से बर्खास्त कर दिया है। तो ये पाकिस्तान की मौशियत की ऊंची उड़ान जारी है। कि ये लोग जो दावे करते हैं ना कि पाकिस्तान की मौशियत की ऊंची उड़ान जारी है, पाकिस्तान की मौशियत ने ये कर लिया, वो कर लिया, हमने ये कश्मीर फतह कर लिया, के सबसे ये कर लिया, तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की ऊंची उड़ान के ये पल है कि एक जो है वो टीवी चैनल है आज न्यूज, उसने जो है ना वो दर्जनों मुलाजिमीन को नौकरियों से निकाल दिया। लाहौर ब्यूरो से 8 से 9 मुलाजिमीन को फारिग कर दिया। कराची के अंदर उनका जो हेड ऑफिस है वहां से 15 लोगों को निकाल दिया और इसी तरह से इस्लामाबाद का जो ब्यूरो है वहां से पूरा का पूरा स्टाफ को ही फायर कर दिया, खत्म कर दिया, निकाल दिया। तो यह तो पाकिस्तान की मौशियत के हालत है। मौशी बहरान की वजह से उनकी नौकरियां चली गई है। तो यह तो पाकिस्तान की हालत है। यह हालत हो चुकी, क्यों? क्योंकि कोई इन चैनलों को देख नहीं रहा। धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर इस मीडिया का गलबा खत्म हो रहा है। पूरी दुनिया का सारे वक्त सोशल मीडिया पर है और पाकिस्तानी अवाम का, क्योंकि हम अवाम के लिए आवाज उठाते हैं, पाकिस्तानी अवाम का आवाज इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया है। ये मीडिया पूरा का पूरा कंट्रोल है और इन मीडिया के अंदर भी जो लोग काम करते हैं वो लोग भी जो है ना आपके साथ सच्चाई शेयर नहीं कर सकते। वो लोग भी फिर सच्चाई जो है ना, अगर आप उनसे पसे पर्दा मिले तो आपके सामने सच्चाई एक तरह से रखेंगे, जबकि अगर आप इनकी चैनल्स पर देखें तो चैनल के अंदर ये लोग सिर्फ और सिर्फ नाम के भी बातें कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वजाहतें कर रहे हो, क्योंकि ये अंडर कंट्रोल मीडिया है, इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं जब से मीडिया कंट्रोल हुआ है तब से मीडिया के ये सूरत हाल बन गई है कि लोगों को मीडिया से निकाला जा रहा है, क्योंकि मीडिया के जो है तमाम तर फॉलोअर खत्म हो चुके हैं। इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर इंतजार करती है और खुसूसन सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट है, एंकर है हमारे, तो उनको लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम अवाम की आवाज पहुंचाते हैं, जबकि ये मीडिया इस वक्त अवाम के लिए कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अवाम के लिए बोलना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुर्म बन चुका है। ये तो हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान की हालत इन्होंने कर दी। आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करक जिला तेल और गैस से मालामाल है और यहाँ की अवाम और जानवर एक ही जगह से पानी पीते हैं। इस इलाके के मुंतखब नुमाइंदा शाहिद खटक साहब है, जो पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई के पार्लिमानी लीडर भी है, लेकिन फिलफौर जो है अपने अवाम से इस बेबसी पर बात नहीं बोले, लेकिन रोज टीवी टॉक शोज और असेंबली में सियासत पर बहुत जोर से बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने सियासत पर बोल रहे हैं, जबकि अवाम के लिए कोई आवाज शाहिद खटक साहब नहीं उठा रहे। ये शिकवा कर रहे हैं। ये वीडियो शाहिद खटक के इसके एमपीए और सूबाई हुकूमत को आईना दिखाने के लिए है। खुदारा अपने अवाम के मसाइल पर भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे और इसे हल करे, ताकि जो है ना अवाम के मसाइल हल हो सके। आप देख सकते हैं ये तेल है, आप देख सकते हैं टैंकरों को जो है ना वो भरा जा रहा है, तो इस पानी के अंदर मिलावट है तेल से, तो कोई ये पानी पी नहीं सकता, कोई पिएगा तो मर जाएगा, क्योंकि ये जो है ना वो तेल है। तेल यहाँ से तेल और गैस से निकलता है, तेल और गैस से जिले माला माल है, वहां पानी की किल्लत है, लेकिन क्यों वहां से तेल और गैस भी नहीं निकाली जा रही? क्यों नहीं निकाली जा रही? क्योंकि तमाम तर चीजें जो है ना विफाक अपने लिए कर रहा है। विफाक वहां पर जो है ना हुकूमत जो है और विफाक जाली ऑपरेशनों को नजर पूरे केपीके को कर दिया है, बलूचिस्तान को कर दिया है, क्योंकि वहां मादनियात है और इस वक्त मादनियात अवाम की दुश्मन बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर ये तेल है, आप देख सकते हैं टैंकर को भरा जा रहा है। तो इन फ्यूल को जो है इस तेल को अवाम के लिए क्यों नहीं निकाला जा रहा? अवाम के लिए भी निकाला जा सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की क्या कीमत है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेपनाह पेट्रोल पड़ा हुआ है, तेल गैस है, बेपनाह दीगर जखायर पड़े हुए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने ये मादनियात जो है ट्रंप सरकार के मुंह में ठूस दिए और ये जो है ना मिनरल के लिए ये जाली ऑपरेशन कर रहे हैं। जाली ऑपरेशनों के नजर मासूम अवाम चढ़ रहे हैं। देखिए इस मादनियात पर पहला हक
صوبے کا ہے پھر پورے پاکستان کا ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر صرف اور صرف حق اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور جو مافیا حکومت کے اندر بیٹھی ہوئے چند مافیا کا ہے. پاکستانیوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے اور پاکستانیوں کے لیے جو شخص آواز اٹھا رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے اسی لیے کیونکہ وہ عوام کا لیڈر ہے, عوام کے لیے آواز اٹھا رہے. آج بھی آپ جو ہے نا بے پناہ جگہوں پر جائے تو لوگ خان صاحب کی ہی بات کرتے رہتے کیونکہ وہ عوامی لیڈر ہے. شاہد خٹک صاحب وزیر اعلیٰ سہیل اپریدی کے غیر اعلانیہ مشیر بھی ہے, سیاسی یا انتظامی امور میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں. شاید انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا ہوگا کہ ان کے حلقے عوام کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ شاید جو ہے فہیم اختر ملک صاحب نے کہا کہ شاید انہوں نے پھر کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بتایا بھی ہوگا کہ ان کے مطلب ضلع کے اندر یہ مسئلہ جو ہے عوام کو ان کے حلقے کے اندر درپیش ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کو پانی نہیں مل رہا ہوا, تیل پڑا ہوا ہے, مطلب تیل کے مسائل ہے تو آپ کوئی پانی کی پائپ لائن بچائی جائے یا کچھ اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ کیا جائے. دیکھیں یہ تمام تر کنٹرول وفاق کے پاس ہوتے ہیں, وفاق کے پاس بڑے بجٹ ہوتے ہیں, لیکن وفاق کس کے پاس ہے اس وقت؟ پاکستان کے اندر تو وفاق ہے نہیں. پاکستان کے اندر تو اس وقت غیر اعلانیہ مارشاء اللہ ہے جو کہ مارشاء اللہ سے بھی 1000 گنا بدتر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پورا کا پورا کنٹرول منیر کے ہاتھ میں. منیر کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. منیر بڑھوا کے ناقص پالیسیوں نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کیا حالت بنی ہوئی. تو یہ تیل اور گیس کے ذخائر ہے, اسی طرح عمل سے باقی ذخائر ہے. اس پورے کے پورے ذخائر تو عوام سے کچھ فائدہ نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ ذخائر انہوں نے ٹرمپ سرکار کے منہ میں ٹوستے. کیوں ٹوستے؟ کیونکہ انہیں صرف اور صرف اپنے حکومت کی پڑی ہوئی, کیونکہ جب تک جو ہے نا ٹرمپ سرکار خوش ہے تب تک یہ حکومت رہی, کیونکہ سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت اس حکومت جو ہے نا اس حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے کیونکہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا یہ لوگ ٹرمپ سرکار کو خوش رکھ رہے ہیں کیونکہ جب تک ٹرمپ سرکار خوش رہیں گے تب تک یہ لوگ فائز رہیں گے. جس دن ٹرمپ سرکار نے جو ہے نا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ٹرمپ سرکار تو یہ لوگ جو ہے نا یہ سیکنڈ کے لیے بھی اس حکومت میں بیٹھ نہیں پائیں گے. پاکستان آزاد ہو جائے گا, یہ ان کی جعلی حکومت گر جائے گی, ان کی یہی اوقات ہے. دوسری طرف جو ہے نا وہ آج القادر ٹرسٹ کیس ہائی کورٹ اسلام آباد میں کیس پھر ایک ہفتے کا التوا کا شکار. آج جو ہے نا القادر ٹرسٹ کیس کی سنوائی تھی جو کہ نہیں ہوئی, پھر سے ہائی کورٹ نے جو ہے نا وہ ایک ہفتے کے لیے اس کیس کو التوا کے اندر ڈال دیا. تو یہ تو حالت ہے, ان کیسز کی کوئی اوقات نہیں ہے. دیکھیے یہ کیسز کو بے پناہ التوا کے اندر اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ خان صاحب کو آفر کر رہے ہیں ڈیلوں کی, جبکہ خان صاحب ڈیل نہیں مان رہے. خان صاحب کہہ رہے کہ میں ڈیل نہیں, مجھے انصاف چاہیے, جبکہ انصاف اس ملک سے ختم ہو چکا ہے. جبکہ خان صاحب بھی میرے نظر میں اب ایک غلطی کر رہے ہیں. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ بس ڈیل کر لے کیونکہ خان صاحب اس وقت جو ہے نا وہ اس وقت انقلاب کے لیے اور انصاف کے لیے بات کر رہے ہیں, جبکہ انقلاب پاکستان کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا. عوام کی کیا حالت ہے جبکہ انصاف تو ہے نہیں, انصاف تو ختم ہو چکا ہے. تو ڈیل کے ذریعے خان صاحب کو یہ مسائل حل کرنے ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بریکنگ نیوز, ایران کی ایک اور آئل ٹینکر نشانہ بنانے کا انقلابی گارڈ نے دبئی کے بندرگاہ کے قریب امریکی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا جس نے پابندیوں کے حکم کی خلاف ورزی کی. آپ دیکھ سکتے ہیں انقلابی گارڈ نے جو ہے نا وہ دبئی کے قریب جو بندرگاہ ہے ایران کی وہاں جو ہے نا وہ ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا. آئل ٹینکر جو ہے نا وہ امریکہ کا آئل ٹینکر تھا جس کو ایران نے نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا. تو یہ تو عالمی سطح کی صورتحال ہے. عالمی جنگی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے. ایران کے نئے نیول چیف کے امیر شہرام ایرانی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. علی رضا تنصیر کی شہادت کے بعد یہ تقرر ایک واضح پیغام ہے کہ اسلام کی طاقت فرقوں میں نہیں, اتحاد میں. کہ سب کو واضح پیغام ہے کہ جو فرقہ واریت کا کھیل خصوصاً پاکستان کے اندر, یہ فرقہ واریت کا گھٹیا کھیل پاکستان کے اندر خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کھیلتی رہی ہے. تو پاکستان کے اندر بھی ایک پیغام ہے اور دنیا کے اندر یہ پیغام ہے کہ اسلام کی طاقت فرقوں کے اندر نہیں, اتحاد کے اندر ہے. شیعہ سنی ایک ہو کیونکہ مقصد بھی ایک ہے, دشمن بھی ایک ہے کہ شیعہ سنی کے معاملات ختم کر دیے. یہ پاکستانیوں کے لیے بھی اہم پیغام ہے کیونکہ پورے امت مسلمہ کا دشمن اس وقت ایک ہے, امریکہ اور اسرائیل. اور پورے پاکستانیوں سمیت پورے امت مسلمہ کا جو ہے نا مقصد بھی ہے کہ اس وقت جو ہے نا اس جنگ کا مقصد بھی ہے کہ امت مسلمہ کی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. جدھر بھی جو ہے مسلمان ہیں ہم دیکھ رہے
ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں نے اڈے دیے تھے. ان موقع پر ہم دیکھ رہے جب مسلمانوں کو جنگ کی ضرورت پڑی تو امریکہ وہاں سے بھاگ گیا اور عرب کنٹریز کی کیا حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہو جاتی ہے. تو یہ پورے امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی ترین پیغام ہے. بجلی صارفین کو اپریل کے بلوں میں 14.37 ارب روپے کا اضافہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب نیشنل گریڈ کی پرچیزنگ ایجنسی نے اعتراف کیا کہ فروری کے دوران گھروں اور فیکٹریوں سے ایندھن کی اصل قیمتوں کے مقابلے تقریباً 25% کی کم چارج کیا گیا تھا. اب ریگولیٹری نیپرا اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کر رہا ہے کہ ریگولیٹری نیپرا اس فرق کو ختم کرنے کے لیے اب کارروائی کر رہا ہے. فروری کے اندر مطلب 25% کم چارج کیا گیا تھا, اس کے فرق کو اب ختم کرنے کے لیے بجلی کو مزید مہنگا کر دیا, عوام پر بجلی بم گرا دیا, جس کے بعد 14.37 ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پر پڑے گا. تو یہ تو پاکستان کی حالت کر دی گئی ہے. پاکستانی عوام کو تباہ و برباد کر دیا گیا, ڈی گریڈ کر رکھا ہے پاکستانی عوام کو, نچلے درجے کا شہری بنا دیا. بجلی تو اس وقت پاکستان کے اندر ہے نہیں, پاکستان کے اندر بجلی تو ہے نہیں, جبکہ بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان کو بجلی نہیں دی جا رہی, بجلی بہت ساری ہے, مطلب بجلی بے پناہ ہے, لیکن پاکستان کو بجلی نہیں دی جا رہی کیونکہ یہ آئی پی پیز کے مہنگے معاہدوں کے اثرات بھی ہے. دوسری طرف بجلی بھی نہیں دی جا رہی اور بجلی مہنگی بھی کی جا رہی. تو جو رئیس سے تھوڑی بہت بجلی بھی اب دی جاتی ہے نا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی عوام کو 2000 روپے کی مطلب پورے ماہ کے اندر 2000 روپے کی بجلی دی جاتی ہے, جبکہ ٹیکسوں کے مد میں وہ بل 20,000 روپے پر پہنچ جاتا ہے. عوام کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا, پورے عوام کو ان لوگوں نے ڈی گریڈ کر رکھا ہے, نچلے درجے کا شہری بنایا. روس جوائنز ایران, رشیا نے چچنی جنگی یونٹوں نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو ایرانی فوج کے ساتھ مل کر لڑائی لڑنے کے لیے مطلب ایران میں تعینات ہوں گے. وہ کل عام اسے امریکی طاقت کے خلاف مقصد جہاد قرار دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کی بھاگنے کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رشیا کے اندر جو مسلمانوں کی ریاست ہے چچنیا, ان کی جو فوج ہے مسلمانی فوج, چچنیا کی مسلمانی فوج, رمضان کے رؤوف ان کے لیڈر ہے, ان کی جانب سے واضح کر دیا گیا کہ ہم جو ہے وہ مطلب اس جنگ کے اندر اگر مطلب آفیشل طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے, امریکہ آفیشل طریقے سے آتا ہے, ایران کے اندر اترتا ہے, تو پھر جو ہے نا روس بھی اس جنگ کے اندر اترے گا. اور روس کے اندر جو مسلمانوں کی ریاست ہے چچنیا, ان کی جو فوج ہے نا وہ ان کے ساتھ مطلب جنگ کے اندر اترے گی, جنگ کے اندر جائے گی. ٹرمپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. یہ جو ہے وہ روس کی جانب سے جو چچنیا کے لیڈر ہے رمضان کے رؤوف, ان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا. تو مسلمانی فوج جو ہے نا چچنیا کی, روس کے اندر جو مسلمانوں کی الگ ریاست ہے, ان کی جانب سے واضح کر دیا گیا. اور اس وقت بھی ایران کو اس جنگ کے اندر دو اہم ترین لوگ جو ہے نا وہ مطلب ساتھ حاصل ہے. ایک مستقبل کا سپر پاور چین, ایک ماضی کا سپر پاور روس, اور موجودہ سپر پاور کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور موجودہ سپر پاور کی کٹیا کڑی کر دی ہے. وہ ہمارے سامنے اس وقت موجودہ سپر پاور گھٹنوں پر آ گئے, مطلب امریکہ گھٹنوں پر آ چکا ہے, کیونکہ اس وقت ایران نے جو کر دیا ہے نا, دنیا اس پر سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یہ تو ہم امریکہ کو مطلب جو ہے نا وہ سپر پاور سمجھتے تھے, تو یہ تو امریکہ کی اوقات ہے, امریکہ کی سپر پاور کی یہ اوقات ہے. دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ